بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ خدا کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت مرد کون تھے، اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اغراض کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑیوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنووں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا، اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور گئے وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر بھی آباد ہو گئے۔ جب وقت گزرنے لگا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل کی شادی اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی، اور یوں مکہ جس کا اصل نام بکہ تھا ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک تو سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگ گئے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا، اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھیں، وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا
اور کعبے کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے اٹھائے اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ایک اور قبیلے بنی خزاع کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی خزاع والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا، اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام عیسیٰ بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بن زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے ایک قبیح فعل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آن گھیرا، یوں وہ بت پتھر کے بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ نے تحریر کی ابتدا میں پڑھ لیے ہیں۔ جب ان کے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکوا دیے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفا و مروہ کے دوران سعی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیونکہ صفا و مروہ پر دونوں کے بت پہلے نصب تھے جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا اب ان کا صفا و مروہ کا طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر جو سعی کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بھی بے شک اللہ ہے قدردان سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔